السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عادل حکمران عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اگر ہم اس حدیث یا اس کلمے کو لے کر نکلیں تو ہر گھر میں بھی ایک حکمران ہوتا ہے، کہیں باپ کی صورت میں، کہیں ماں کی صورت میں۔ کسی گھر میں باپ کا حکم چلتا ہے، کسی گھر میں ماں کا حکم چلتا ہے، یا کسی گھر میں بیٹے یا بہو کا حکم چلتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ عادل حکمران عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو جو بھی جس جگہ کا حکمران ہے، کہیں کوئی کسی کمپنی میں باس کہلاتا ہے، کوئی کہیں اسکول کا سربراہ ہے، بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں نظام ہے، تو سب وہ سمجھ جائیں کہ ایسے عادل جو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ضرورت پڑتی ہے کبھی گھر میں بہو بیٹیوں کے درمیان، کبھی وصیت کے درمیان، کبھی جب جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے، تو ہر جگہ کسی عادل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج اس کی آیت آئے گی تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی تھوڑا عمل بہتر ہے، تھوڑا علم بہتر ہے جس میں عمل ہو، بھلے ڈگریاں نہ ہوں لیکن تھوڑا بھی علم جس میں ہمیں عمل ہو۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی تجوید آیت نمبر 42 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، فإن جاءوک فاحکم بینہم أو أعرض عنہم، وإن تعرض عنہم فلن يضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، ان اللہ یحب المقسطین۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بار بار یحکم آ رہا ہے، یعنی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، جو نہیں کرے گا تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں اللہ نے ایسے لوگوں کو بھلے وہ مسلمان کہلائیں، یہ کفر اصغر ہے ایسے، تو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس یا آپ کے درمیان اگر آپ کو حکمران بنایا جا رہا ہے، باس بنایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں تو اس کو عدل کے ساتھ نبھائیں۔ ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جو یہودی آتے تھے اس وقت، تو فیصلہ کرنے آتے تھے تو ان کے علماء ان کو سمجھاتے تھے اگر تمہاری فیور میں فیصلہ دیں تو ان کی بات ماننا، نہیں دیں تو واپس آنا۔ تو اب ان ایسے یہودیوں کی یہاں خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ سماعون، آیت نمبر 42، سماعون للکذب، یعنی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، جو ایسے ناحق فیصلے پر خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے۔ سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے حرام کو۔ حرام کیسے کھاتے تھے؟ یعنی ہر چیز میں رشوت، جیسے آج کل عام ہے، یہ حرام ہے۔ رشوت وہ کام جو دین کی جڑ کاٹ دے، یعنی دین پہ چلتے ہی نہیں، ہر چیز میں رشوت۔ تو آج کل یہ باتیں عام ہیں، وہ لوگ سمجھ لیں جو کسی سے کسی کام، ویسے کسی کے کام آنا بہت بڑا اچھا اجر ہے اس کا۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی ہنر یا کوئی کام، کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ کسی کا کام کریں، کسی کے کام آئیں۔ تو یہاں ایسے گناہ گار جھوٹوں لوگوں کو جن کو اللہ نے کافر کہا ہے، ان کی یہ صفت ہے۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے حرام کو۔ فَإِنْ جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اگر ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، بھلے وہ آپ کے دشمن بن جائیں، بھلے وہ آپ کے اپنے ہوں، آپ کو کوئی ٹارچر کر رہا ہو۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فیصلہ کیجئے درمیان ان کے۔ او اعرض عنہم، اور یا اعراض کیجئے ان سے۔ اگر آپ ان کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو اگنور کریں، لیو اٹ، چھوڑ دیں، بھائی یہ میرے کام کا نہیں ہے، میں آپ کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن ہم سب کو اگر ایسی سچویشن آئے یا تو حق کا ساتھ دیں یا ایسے لوگوں کے درمیان ہی نہیں آئیں۔ او اعرض عنہم، یا اعراض کیجیے ان سے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے، عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ آپ ڈریں نہیں
کہ یہ میرا بگاڑ دے گا، کچھ نقصان پہنچائے گا، نہیں، آپ حق پر قائم رہیں۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کریں آپ، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا نا، عادل حکمران عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والے سے۔ ویسے بھی عالم کا فیصلہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ بھی دیں تو وہ حق پر مبنی ہو، کیونکہ اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں آیت بٹھا لیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح منصف بناتے ہیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کس طرح منصف بناتے ہیں آپ کو۔ حال وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات تھی، ان تورات میں بھی یہ حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے لکھا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کے پاس فیصلہ کیوں لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ عندہم التورات، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ فیہا حکم اللہ، جس میں حکم ہے اللہ کا۔ ثم یتولون، پھر وہ منہ موڑ جائیں، من بعد ذالک، بعد اس کی۔ وما اولئک بالمؤمنین، نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، اب یہ سچے نہیں ہیں، یہ حق پر نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سماعون کے بہت زیادہ سننے والے، دو مفہوم ہو، جاسوسی کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو وہ سماعون کے معنی میں آتا ہے کہ جاسوسی کرنے میں آتے تھے۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی ہم نے تورات، فیہا، اس میں، ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی اس میں احکامات ہر چیز کے کھلے کھلے واضح موجود ہیں۔ جس طرح قرآن میں احکام ہیں نا، سارے احکام تورات انجیل زبور میں بھی تھے، حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، لیکن ان کے علماء نے سب کچھ وہ چھپا کے رکھا تھا۔ تو یا کیا بتایا جا رہا ہے، نازل کیا تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء، ان کے ساتھ انبیاء، ہر قوم میں نبی آتے رہے، انبیاء آتے رہے، وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہے، ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہے۔ لیکن جو ان کے بعد میں یہ علماء اور ربانیون کہلاتے ہیں، بہن نبی، ساتھ اس کے انبیاء، الذین اسلم، وہ جو اسلام لائے، وہ جو سچے نبی تھے، للذین ہادو، ان کے لیے جو یہودی بن کے، جو ان کے نبی تھے وہ یہودیوں کے لیے حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کرتے، والربانیون، اور ربانین یعنی رب والے۔ ربانیون کون ہوتے ہیں؟ جس کے پاس علم بھی ہو اور علم پر عمل بھی ہو، یہ ہیں سچے ربانیین یعنی رب والے۔ والاحبار، اور علماء فقہ بھی، یعنی علم کے محافظ۔ ربانیین کا درجہ عالم سے زیادہ ہے۔ والاحبار، علماء فقہ بھی، بما استحفظوا، بے وجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ، یعنی وہ اس پر اقراری گواہ اللہ سے لے چکے تھے کہ اے اللہ، تم جو کتاب ہم پر اتارے گا یا جو نبی آئے گا، ہم یعنی جو نبی آئے پچھلے نبی کو پر ایمان لائے گا، پچھلی کتاب پر ایمان لائے گا، اسی طرح ہم بھی سارے نبیوں، سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے،
قرآن آ گیا، حدیث آ گئی تو پچھلی ساری شریعت منسوخ ہے، سارے کتاب جو بھی تھے تورات انجیل زبور سارے منسوخ ہیں، اب سب کا مجموعہ قرآن میں اندر ہے، ہمیں صرف قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن اور حدیث پر۔ حدیث بھی وحی کے ذریعے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنائی ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ، یعنی ان سے اقرار لیا گیا تھا کہ تم سچی گواہی کے ساتھ رہو۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، بس اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے نہ تم ڈرو لوگوں سے، اپنے اپنے کتاب کے حساب سے گواہی دو۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، نہ تم ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِ، اور ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ تم لو بدلے میری آیات کے قیمت تھوڑی، یعنی مقدمات کے فیصلے میں رشوت مت لو، غلط فتویٰ مت دو۔ اللہ نے جو حق اور سچ کے لیے بار بار آیتیں آ رہی ہیں تو حق اور سچ کا ساتھ دو، بھلے آپ کی ذات کو نقصان ہو رہا ہو، آپ کے کوئی سچا آپ کا اپنا بھائی ہے، باپ ہے، لیکن حق اور سچ کا ساتھ دو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، نہ تم لو بدلے میری آیات کے قیمت تھوڑی، یعنی رشوت نہ لو مقدمات کے فیصلے میں، غلط فتویٰ نہ دو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر بتایا ہے، تو ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کرنا ہے، یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، اور دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اس میں رد و بدل مت کرو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔